أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. سورہ ممتحنہ. امتحان کے معنی آزمائش، جانچ پڑتال. عربی میں امتحان کے معنی جانچ پڑتال، آزمائش اور مصیبت کے معنی میں مصیبت کے آواز سے گزرنا. اس سورے کے 2 رکوع پر مشتمل سورہ ہے. امتحان کا تذکرہ ہے. دوسرے رکوع میں مسلمان مدینہ آ کر بس گئے تھے، تلخیاں موجود تھیں. اسی کے نتیجے میں مکے کے کافروں سے چھیڑ چھاڑ ہوا کرتی تھی. اسی نتیجے میں ایک سے زائد غزوات ہو گئے، جنگیں لڑی گئیں. کافر مکے کے ہمیشہ پیچھا کرتے رہے مسلمانوں کا، دین اسلام کا، اور اس کی سرکوزی کے لیے مدینے کے مسلمان ہمیشہ ہوشیار رہے. اور جتنے لوگ آئے تھے مکے سے، ان کے عزیز و اقارب مکے میں تھے، جو مسلمان ہوئے تھے وہ مدینہ آئے تھے ہجرت کر کے. تو اقربا پروری، رشتہ داری کو ملحوظ رکھتے ہوئے چند واقعات بھی پیش آ گئے جو نتیجے کے اعتبار سے دین اسلام کے لیے خطرناک، ظاہری اعتبار سے، اشخاص کے اعتبار سے وہ اپنی اپنی حکمت اور مصلحت کے طور پر انہوں نے ایسا بھی کر ڈالا. تو چند چیزیں قرآن نے یہ بھی ذکر کر کے وضاحت کر دی، اور یہ بتانا مقصود ہے. سورہ بقرہ میں ذکر تھا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ. مسلمان ہونا کافی نہیں، مسلمان کہلانا کافی نہیں، مسلمان ہوں سمجھنا کافی نہیں، بلکہ جب مسلمان ہو تم، اسلام میں داخل ہو تم، تو اسلام کی ہر چیز کو اپناؤ، پوری طریقے سے مسلمان بن کر رہو. ادھورے مسلمان میں کسی ایک چیز میں اتباع فرما برداری کرو گے، کسی دوسری چیز میں اسلام کے ہدایات اور اللہ کے احکام و منشے کے خلاف چلے جاؤ گے، اغراض کو دیکھ کر یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں. اس کا نام مسلمانی نہیں ہے، اور نہ اسلام اس کو کہتے ہیں. اسلام کا رنگ یہ ہے کہ پوری طرح اسلام میں داخل ہو جانا. اس کی وضاحت و تفصیل کئی پہلوؤں سے قرآن ذکر کرتے گیا. منافقوں کی تفصیلات کا تذکرہ اسی کی ایک کڑی ہے. ظاہری طور پر مسلمان بن کر لوگوں کو دھوکے میں رکھتے ہو، غلط خیال پیدا کروا دیتے ہو. یہ اسلام نہیں ہے، نہ اسلامیت ہے. ابتدائی چند آیتیں جو اس سورے کے ہیں، جس میں سے پہلی آیت پڑھی گئی، اس میں اس قسم کا ایک واقعہ گزرا، قرآن نازل ہوا. اس جیسی کوئی بھی شکل یا اس کے قریب کوئی بھی شکل مسلمان کے لائق نہیں ہے، اسلام کے شایان نشان نہیں ہے. یمن کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا حاطب بن بلتعہ. مومن تھے، اسلام قبول کیا تھا، پکا ایمان تھا. یمن سے مکے میں آ کر آباد ہو گئے تھے.
اور ان کے قبیلے کے لوگ بھی مکے میں تھے. مسلمان تو یہ ہوئے تھے، پورا قبیلہ ہوا نہیں تھا، اور قبیلے کے چند لوگ بھی مسلمان تھے. جب ہجرت ہوئی تو حاتم بن بلتع بھی ہجرت کر مدینہ آ گئے، کیونکہ ہجرت کرنا فرض تھا. جب ہجرت کرنا فرض تھا، جہاد کرنا مکہ فتح ہونے تک فرض تھا، اب فرض کفایہ ہو گیا. جب فرض عین تھا، اب فرض کفایہ ہو گیا. ختم نہیں ہوا. ہجرت آج بھی ہے، جہاد آج بھی ہے، لیکن فرض عین نہیں ہے جو ہر مسلمان کے اوپر حصہ نہ لینے پر کافر ہو جائے، ایسا نہیں ہے. ہمارے اسلام قوم کے ایک طبقہ، چند لوگ یا بعض لوگ اس کی طرف مائل ہونا، اپنی جان اور مال کو نثار کر دینا، تو سارے مسلمانوں کی طرف سے وہ کفارہ. حاتم بن ابی بلتع کو مدینے میں یہ خیال ہوا، حالات ہیں جنگ بدر کے بعد کے، صلح حدیبیہ کے پہلے تک کے واقعات. اس دوران میں ایک واقعہ یہ ہوا. تاریخ اسلام سے جو واقف ہے وہ کس قسم کے حالات تھے، اس کے سامنے نقشہ موجود رہے گا. حاتم بن ابی بلتع کو یہ خیال آیا، مکے کا فتح ہونا یقینی ہے، لازم ہے، فتح مسلمانوں کی ہو کر رہے گی، لیکن مکے کے اندر موجود جو مسلمان غریب ہیں، جو ہجرت نہیں کر سکے، وقتاً فوقتاً وہاں کے کافر مشرک لوگ ان کو ستا رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں. اگر میں ایک خفیہ خط لکھ دوں، تھوڑا سا مال بھی صرف کر دوں مشرکین مکہ پر، میرے لکھنے سے دین اسلام کو فرق تو نہیں پڑے گا، کیونکہ فتح تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ہو کر رہے گی. لیکن میرے ایسا کرنے سے میرے خاندان اور قبیلے کے لوگ جو مکے میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ مشرکین مکہ شاید ان کے اوپر مہربانی فرمائیں، نرم برتاؤ کریں گے. یہ خفیہ دوستی کا معاہدہ انہوں نے خیال میں لایا. چنانچہ خط لکھ بھی دیے، لکھ کر ایک عورت کے ذریعے سے جو مکے سے آئی ہوئی تھی اس کے ساتھ بھیج دی. وہ عورت کی تفصیل بھی ہے. مکے کی مشہور مغنیہ تھی، گائک. امیر کبیر لوگوں کے گھروں کو جا کر ان کی محفلوں میں ناچ گانا کر کر اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتی تھی، جس کا نام سارا تھا. سارا. جنگ بدر اور جنگ احد ہونے کے بعد ان دو جنگوں میں خاص طور پر مکے کے بڑے بڑے امیر، بڑے بڑے سردار لوگ مارے گئے. اب ایسے حالات پیدا ہو گئے تھے مکے والوں کے پاس، اس قسم کے عیش و عشرت کے تعریف کرنا بھول گئے یا کم ہو گیا. جب یہ چیز ہو گئی تو یہ مغنیہ سارا کی زندگی کا گزر بسر مشکل ہو گیا. اب کوئی بلاتا نہیں، ناچنے لگاتا نہیں، پیسے ملتے نہیں، زندگی تنگ ہو گئی. یہ سفر کر کر مدینے کو پہنچی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا تم مسلمان ہو کر آئی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. پھر اس نے کہا کہ کیا تم مسلمان ہونا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں. ارے تم تو ایک مغنیہ ہو مکے کی، پھر آئی کیوں ہو؟ تو وجہ بتایا اس نے، جب تک یہ جنگیں نہیں ہوئی تھی
ان میں زیادہ امیر کبیر لوگ جتنے بھی تھے یا تو مسلمان ہو گئے یا تو جنگ بدر یا جنگ احد میں مارے گئے. میری زندگی مشکل ہو گئی ہے، اب میں کسی قسم کی مدد طلب کرنے کے لیے آپ کے پاس آئی ہوں. اسلام تو خیر کرنے کا حکم دیتا ہے. خرچ کرنا، انسانی ہمدردی کرنا صرف مسلمان کے ساتھ ضروری نہیں ہے. حیثیت انسان سارے انسانوں کے قدر و منزلت ہے. ایک یہودیوں کا جنازہ جا رہا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے فوراً رک گئے، صحابہ بھی رک گئے، جبکہ معلوم ہے مسلمان کا جنازہ نہیں جا رہا. جنازہ گزر جانے کے بعد صحابہ نے پوچھا، یہ تو یہودی جو غیر مسلم ہے اور اسلام کی نظر میں کافر ہے، اس کے جنازے پر آپ رک گئے. تو آپ نے فرمایا وہ سب صحیح ہے، لیکن ہے تو انسان کے احترام کے لیے میں رک گیا. اسلام کے اندر یہ رواداری ہے. بحیثیت انسان ہندو کو خیرات کرنا نہیں کرنا لوگ سوچتے ہیں، بالکل خیرات کرنا، صرف زکوٰۃ کا مد نہیں دینا. ماں باقی صدقات و خیرات، یا سائل فقیر کی شکل میں آتے ہو مانگتے ہو، یا بھوکا آتا ہو، پیاسا آتا ہو، اس کی حاجت روائی کرنا، اس میں بغیر کسی امتیاز کا کرنا صرف اللہ کی رضامندی کے لیے. بس اسی قسم کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مغنیہ کے ساتھ کرتے ہوئے آل عبد المطلب یعنی اپنے خاندان کے لوگ، اپنے چچا کے خاندان کے لوگوں کو حکم دیا کہ اس کی کچھ مدد کر دیے. جب کر رہنا چاہیے رہنے لگے. اس دوران میں حاطب بن ابی بلتع نے اس عورت کو استعمال کیا تو خفیہ ایک خط لکھ کر بھیجنے کے لیے، لکھ کر دے دیا. عورت لے کے نکل گئی، اونٹ کے اوپر چلے گئی. ہمت کر اونٹ کے اوپر ہی آئی تھی اور مدینے سے مکے کے لیے نکل گئی. بہت دور تک چلے گئی. اس دوران میں وحی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مکہ فتح ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ایک خاص دعا فرمائی تھی، اے اللہ تعالیٰ اس مہم کے اندر ہم جو مکہ فتح کرنے کو جا رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں، مشرکین مکہ نے عہد نامہ کو توڑ دیا ہے، عہد کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. اب عہد ہم نے ان کے درمیان میں لڑائی نہ کرنے کا نہیں رہا، لیکن ہماری کوششیں اور تیاری خفیہ ہونا چاہیے، کسی کے اوپر ظاہر ہونے نہ پائے. یہ دعا فرمائی تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. اسی نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو واقف کروا دیا، یہ عورت فلاں کا یہ معاملہ ہو رہا ہے. فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دوڑائے، یہ بتایا کہ فلاں مقام روضہ کاخ کے پاس تم کو عورت ملے گی، اس کے پاس ایک لیٹر ہے، خط ہے، وہ لے کر اس کو پکڑ کر لے کر آنا. یہ وہی عورت تھی جس کے ساتھ مہربانی کیے تھے اور اسلام کے خلاف کارروائی کرنے نکلی تھی. جا کر تلاشی لیے، کہیں نہیں ملی. پھر لیے تلاشی، نہیں ملا. پھر لیے تلاشی، نہیں ملا. پھر صحابہ نے خیال کیا لیٹر تو ہے نہیں، لیکن فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹا بھی نہیں ہو سکتا. تو پھر اس کو گھیرے میں لے کر پوچھا، لیٹر کہاں ہے، نکال کر دے دو، نہیں تو ورنہ تمہارے پورے کپڑے اتار کر برہنہ کر دیا جائے گا، تلاشی لی جائے گی. اس وقت اس نے اپنے پیجامے کے اندر سے ایک خاص مقام کے پاس سے نکال کر دے دیا. الغرض واقعات ہوئے. اب ترجمے میں سمجھ میں آئے گا، اس لیے قیامت تک حکم نازل کر دیا گیا. جب بمقابلہ اسلام غیر مسلمانوں کے ساتھ تمہارے تعلقات رہیں گے، لیکن دوستی والا معاملہ ہرگز مت کرو. گہری دوستی والا معاملہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ یہ اللہ کے دشمن ہیں.
کہ دین اسلام کی مخالفت کرنا اللہ کا دشمن، احکام خداوندی جو کلام پاک میں ان کے خلاف سوچنا جو دنیا کے قومیں سوچ رہی ہیں، یہ اللہ کے دشمن۔ جب یہ اللہ کے دشمن ہے تو اسلام کو قبول کرنے والا بھی ان کا دشمن ہے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ میرے دشمن ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ جب دشمنی کا وقت آ جاتا ہے، ہندوستانی اقتدار متعدد جیسے فسادات ہوتے ہیں، گڑبڑ ہوتے ہیں، کوئی کسی کو جانتا نہ پہچانتا، آپ کے تعلقات اپنی جگہ رکھتے ہیں۔ اب ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم ہرگز میرے دشمنوں کو جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان کو اپنا ولی پکا گہرا دوست نہ بناؤ۔ یہ اللہ کا حکم ہے، لیکن جبکہ تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں کہ دوستی کا ہاتھ ان کی طرف بڑھاتے ہو، اس کو اچھا سمجھ کر کرتے ہو، یہ اچھا نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ لوگ انکار کرتے ہیں ہر اس چیز کا جو کہ حق آیا ہے، یعنی قرآن آیا ہے، قرآن کی باتیں آئی ہیں، اللہ کا رسول آیا ہے، وہی کی چیزیں آئی ہیں، بس وجہ مخالفت یہی چیز ہے۔ وجہ مخالفت انسانیت نہیں ہے، وجہ مخالفت اسلام اور اسلامیت ہے۔ تم کتنے بھی تعلقات کو بڑھاؤ تو تمہارے دوست بنیں گے کیسے یہ لوگ، جبکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرواہ کیے بغیر مکے سے ان کو نکلوا دیا، یعنی حالات ایسے کرے کہ ہجرت کرنا پڑا، نہ صرف وہ بلکہ تم کو بھی نکال دیا۔ کیا وجہ تھی؟ صرف یہی تھا نا کہ انتم باللہ ربکم، جو تم اپنے رب کے اوپر ایمان لائے تھے، بس صرف اور صرف ایک ہی وجہ کی بنیاد پر اپنے رب کو رب ماننا، اپنے رب کی حقیقت کے اوپر قائم رہنا، بس یہی وجہ مخالفت۔ جب یہ مخالفت ہے تمہارے دوست کیسے بن سکتے ہیں؟ لہٰذا اگر تم نکلتے ہو جہاد کے لیے، دین اسلام کے لیے، میرے راستے میں اور اللہ کی رضامندی کے خاطر، تو تم ان لوگوں سے یعنی جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں ان سے دوستی کو چھپا کر رکھتے ہو، یہ نہیں چاہیے۔ انا عالم بما اخفیتم، اے لوگوں میں خوب اور بہتر جانتا ہوں جو کچھ تم اپنے دلوں میں چھپا رہے ہو، وہ آج بھی معاملہ ہے۔ اس لیے اللہ کی آیت، اس کا حکم ہر زمانے والوں کے لیے ہے۔ اور جو کچھ ظاہر کرتے ہو، اگر کوئی ایسا کرے گا تو سمجھ لینا وہ ہدایت کے راستے سے، دین کے راستے سے ہٹا ہوا ہے، بہت دور نکل گیا ہے۔ بھلے ظاہری طور پر مسلمان بن کر دکھ رہا ہو، دل اس کا پوری طرح مسلمان نہیں ہوا۔ کئی نمونے ہیں، جو ادخلوا فی السلم کافہ جو سورہ بقرہ میں، اسلام میں آئے ہو تو پوری طرح مسلمان بن جاؤ۔ غریبی رواداری کو دین اسلام کے مقابلے میں رواداری نہیں، ماں باپ انسانی رواداری، آپس سے مساوات، آپس سے معاملات، لین دین، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا تک بھی جائز اور درست ہے۔ اس کے مسائل اس سورے کے اندر پورے مسائل ہیں۔ سورہ مدنی ہے، یہ ایک شکل ہے، اسی سے متعلق چند شکلیں آئیں گی اور پھر اس کے بعد احکام کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔